السلام علیکم جی، میں فاروق زمان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو لازم بھی نہ تھے۔ آج 4 نومبر ہے اور کل مورخہ 3 نومبر کو 2022 کا سال 2022 کا سب سے کربناک واقعہ تھا، سب سے بڑا واقعہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اب اس قاتلانہ حملے کی جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن اس قاتلانہ حملے میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ عمران خان کے ساتھ کون بندہ مخلص ہے اور کون بندہ مخلص نہیں ہے۔ جب قاتلانہ حملہ عمران خان صاحب کے اوپر ہوا، یعنی کنٹینر پہ یوں ہی فائرنگ شروع ہوئی، تو کچھ لوگ کنٹینر کے اندر موجود تھے، کچھ لوگ کنٹینر کے اوپر موجود تھے، اور کچھ لوگ کنٹینر کے پیچھے، یعنی عمران خان فرنٹ پہ تھا تو پیچھے تھے۔ تو جو کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جو وفادار تھے اور مخلص تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اپنی جان پیاری تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھاگ کے جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی جان بچائیں، لیکن آپ بھاگ کے پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جس شخص کو میں نے بھاگتے دیکھا، سب سے پہلے جس شخص کو اس کنٹینر سے میں نے بھاگتے دیکھا، وہ جو میڈیا پہ آ کے عمران خان کی جو تعریفیں کرتا ہے، تعریفوں پہ جو پل باندھتا ہے، وہ فواد چودھری ہے۔ فواد چودھری کو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے پاس ایک یہ ہے، بولنے کی ہے، اس کا ٹیلنٹ ہے، وہ بول سکتا ہے میڈیا میں آ کے، لیکن اس بندے نے سب سے پہلے عمران خان کو گولی لگی ہوئی ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے اور وہ بھاگ کے پیچھے آ گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں وزیر اطلاعات لگایا، ٹھیک ہے۔ چھوڑیں اس بات کو، آگے چلیں۔ آگے عثمان بزدار، دوسرے نمبر پہ جو شخص بھاگ کے پیچھے آیا، بھاگ کے پیچھے آنے والوں میں سے عثمان بزدار دوسرے نمبر پہ تھا، ٹھیک ہے۔ ایسے اگر کہ وہ بھاگ کے آیا، ٹھیک ہے، یعنی اپنا سر بچا رہا ہے، ٹھیک ہے، تم نیچے بیٹھ جاؤ، لیکن بھاگنے کا کیا مقصد ہے؟ اصل بات یہ ہے۔ اور یہ عثمان بزدار وہ شخص ہے جس کو پی ٹی آئی میں 2018 میں جون کے مہینے میں اس نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا، اور جولائی میں الیکشن ہوئے، اور اگست ستمبر میں بنی تھی حکومت۔ تو پنجاب میں پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کی، تو عمران خان صاحب نے اس شخص کا نام وزیر اعلیٰ کے طور پہ رکھا، اور پارٹی کے اندر باہر اسٹیبلشمنٹ تک اس عمران خان نے اس عثمان بزدار کی وجہ سے لڑائی لے لی، اس کو نہیں بدلا۔ لیکن اس شخص کی وفاداری کا حال دیکھیں کہ عمران خان کو گولی لگی پڑی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، اور یہ بندہ بھاگ کے پیچھے آ گیا۔ تیسرا بندہ کون تھا؟ تیسرا بندہ تھا وزیر داخلہ پنجاب، جس شخص کی ذمہ داری تھی، جس شخص کے انڈر میں پنجاب پولیس تھی، بجائے اس کے کہ وہ معاملے کو کنٹرول کرتا، ہولڈ کرتا، اس کو نیچے بیٹھ جاتا، فائرنگ ختم ہوتی، اٹھتا، شیروں کی طرح لوگوں کو مینج کرتا، وہاں پہ کنٹرول کرتا معاملے کو، لیکن وہ بھی منہ چھپا کے پیچھے کی طرف آ رہا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کسی قسم کا عہدہ نہ ہونے کے باوجود اور ایک اور وزارت دی ہوئی ہے۔ تو یہ تو بات تھی ان لوگوں کی جو پیچھے چلے گئے، لیکن جو عمران خان کے جتنے باڈی گارڈ تھے اور احمد چٹھا اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے کے سارے عمران خان کے اوپر سایہ کر دیا۔ ہمیں فائرنگ سے گولی لگتی ہے تو لگے، لیکن ہمارا قائد بچ جائے۔ اور اس میں ایک کردار ایسا بھی ہے جس شخص نے وفاداری کی حد کر دی، وہ شخص تھا مدثر مچھیانہ۔ یہ اوورسیز پاکستانی ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ اس بندے نے لائلٹی کی حد کر دی۔ این اسی وقت جس وقت فائرنگ ہو رہی تھی، یہ کنٹینر کے نیچے موجود تھا، جس وقت فائرنگ ہو رہی تھی، سارے لوگ، عثمان بزدار ہو، فواد چودھری ہو، عمر سرفراز چیمہ ہو، یہ سب کے بھاگ کے پیچھے آ گئے۔ تو یہ شخص اس وقت بھاگ کے آگے جا رہا تھا کہ میں دیکھوں میرے قائد کی کیا حالت ہے۔ یہ ہوتی ہے وفاداری۔ فواد چودھری صاحب، یہ وفاداری ہوتی ہے۔ عثمان بزدار صاحب، یہ وفاداری ہوتی ہے۔ اور عمر سرفراز چیمہ صاحب، یہ وفاداری ہوتی ہے کہ اس شخص نے، وہ پتہ ہے اس کو کہ فائرنگ ہو رہی ہے، پتہ ہے اس کو کہ میری جان جا سکتی ہے، لیکن وہ بھاگ کے آگے جاتا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، وہ کس نے کیا؟ یہ ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی مذہبی جنونی نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے بیان بھی دیا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، یہ اذان کے وقت کا ڈیک چلاتا تھا اور اذان کے وقت سونگ چلتے تھے، تو اس وجہ سے پہلے اس نے بیان کو بدلا۔ جب یہ لاہور سے نکلا اس وقت میں نے یہ پلان بنایا، پھر کہتا میں نے ویسے ہی پلان بنایا، اسی وقت پلان بنایا۔ ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے پاؤں میں چپل ٹوٹی ہوئی ہے، جس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص غریب ہے، غربت اس کے چہرے سے آیا، ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنا مہنگا پستول کیسے آ گیا؟ چھوڑیں اس بات کو، جہاں سے بھی آ گیا، جس نے کروانا تھا اس نے پستول دے دیا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ اس کردار کا میں سب سے بڑی لاپرواہی اس وقت ہوئی جب اس سے اپنے
یعنی اپنی مرضی کا بیان دلوا کے اس کو وائرل کر دیا گیا. ٹھیک ہے اس نے جس طریقے سے بھی قتل کیا وہ میڈیا کے سامنے یہ بات آنی چاہیے تھی, لیکن ہائی پروفائل مرڈر میں وہ بندہ مجرم ہے, ملزم بھی نہیں مجرم ہے, اس کا بیان آپ نے ریکارڈ کیا, بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو ریلیز بھی کر دیا, وائرل بھی کر دیا. اب اس شخص کے بارے میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ شخص مذہبی جنونی ہے, اور اللہ جانتا ہے اس کے اوپر کس کا دباؤ تھا, کس کا دباؤ نہیں تھا. لیکن کیس کو جس طریقے کا رخ دے دیا گیا ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ اس مرڈر کا جو آخری یعنی ڈراپ سین ہوگا کہ یہ شخص جیل کے اندر مر جائے گا. ٹھیک ہے, ہوتا کیسے ہے, یہ ہمارے محلے کی بات ہے کہ ایک شخص ایک نشئی کو ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ نے اس کو قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور قتل اس نے کیا کلہاڑی کے ساتھ, اس کے سر پہ کلہاڑی ماری, وہ قتل ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ بندہ فوت ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. تو نشئی کو پکڑ لیا گیا. اب نشئی سے جو بیانات دلوائے گئے, جی بس میرا دماغ خراب تھا, میں نشے میں تھا. ٹھیک ہے, تو ہوا کیا, ایک مہینے کے بعد تقریباً 40 دنوں کے بعد وہ بندہ جیل کے اندر مردہ حالت میں پایا گیا. اور اس کی جو خبر ہمیں ملی تھی وہ خبر یہ ملی تھی کہ اس شخص کو نئے شخص نشئی تھا, نشہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. اب اس کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ شخص نشے کا عادی ہے, اور ہوگا یہ کہ 1 مہینے 40 دن کے بعد, 2 مہینوں کے بعد, 6 مہینے کے بعد یہ خبر آئے گی کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے میں ملوث شخص نشے کا عادی تھا, نشہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ جیل میں انتقال کر گیا. لہذا کیس بائے بائے ٹاٹا بائے بائے گیا, ختم. سمجھ آ گئی, سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ رہے ہو نا, سمجھ رہے ہو تو پھر آپ سمجھدار ہو, اگر نہیں سمجھ رہے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنے میزبان فاروق زمان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اللہ نگہبان.